بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی یہ رات یا یہ دن جس وقت بھی آپ میری یہ آواز سن رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ کائنات کے مالک کی طرف سے براہ راست آپ کے دل پر ایک دستک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کائنات کے مالک کی طرف سے آپ کے لیے آخری بلاوا ہو اور اس کے بعد آپ کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو عام ویڈیوز کی طرح سمجھ کر آگے نکل جائے، میری ایک بات بہت غور سے سن لیں اور اپنے دماغ کے سارے دروازے کھول کر اس پر غور کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت، جی ہاں، بالکل اسی سیکنڈ میں ایک ایسی غیبی مخلوق آپ کے بالکل قریب موجود ہو سکتی ہے جس کا نام سن کر بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے کلیجے کانپ جاتے ہیں، بڑے بڑے فرعونوں کے تخت ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور انسان کی ساری عقل مٹی میں مل جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کمرے میں جہاں آپ اکیلے بیٹھے یہ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی خوفناک سچائی آپ کے ساتھ موجود ہے جو ہر لمحہ آپ کی موت کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک ایسی غیبی حقیقت آپ کے سانسوں کا حساب رکھ رہی ہے جو حکم الہی ملتے ہی آپ کی روح کو اس جسم کے پنجرے سے ایسے کھینچ نکالے گی جیسے گیلے اون سے خاردار تار کھینچی جاتی ہے اور انسان تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا سچ بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسا راز جو ہم سب سے دنیا کی چمک دمک نے چھپا دیا، یا شاید ہم خود اپنی غفلت کی وجہ سے اسے دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کی لذتوں نے ہمارے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جب کسی انسان کی روح قبض کرنے آتا ہے تو وہ کبھی بھی اچانک نہیں آتا، وہ اندھیرے میں چھپ کر وار نہیں کرتا، بلکہ وہ آنے سے پہلے انسان کو 3 ایسی بڑی خوفناک اور واضح نشانیاں دیتا ہے کہ اگر انسان انہیں سمجھ جائے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے اور وہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائے۔ لیکن افسوس، ہم اتنے غافل اور اندھے ہو چکے ہیں کہ ان نشانیوں کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں جو ہر انسان کو موت سے پہلے دکھائی جاتی ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اگلے چند منٹ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، کیونکہ ابھی وہ سب سے بڑا اور ہلا دینے والا راز باقی ہے جو میں اس ویڈیو کے بالکل درمیان میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا خفیہ عمل اور توبہ کا وہ خاص طریقہ بتاؤں گا جسے آج کے دور میں اکثر لوگ بالکل نہیں جانتے، لیکن وہ عمل آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے سیکنڈوں میں بچا سکتا ہے اور آپ کا نامہ اعمال ہمیشہ کے لیے پاک کر سکتا ہے۔ اس لیے دل کے کان کھول کر اپنی تمام مصروفیات اور دنیاوی خیالات کو الگ تھلگ رکھ کر اس پیغام کو آخر تک سنیے گا، کیونکہ کیا معلوم اگلا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو اور یہ آواز ہمارے کانوں پر پڑنے والی آخری نصیحت ہو۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ آپ اپنے نرم و نازک بستر پر لیٹے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، چاروں طرف گہرا اندھیرا اور خوفناک سناٹا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بالکل محفوظ ہیں، آپ کی تجوری میں پیسہ ہے، آپ کے جیب میں مہنگا موبائل ہے، آپ کے دوست اور گھر والے آپ کے پاس ہیں، لیکن اچانک آپ کے سینے پر ایک غیبی اور شدید بھاری پن محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے منو وزنی چٹان آپ کے سینے پر رکھ دی ہو۔ آپ تڑپ کر سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوا آپ کے حلق میں پھنس جاتی ہے۔
اور آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھیں چھت کی طرف پترا جاتی ہے اور آپ کو اپنے سامنے ایک ایسی مہیب، پرکشش مگر انتہائی خوفناک شخصیت نظر آتی ہے جس کے سر آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کی آخری دور ہوتی ہے۔ یہ ملک الموت ہے جو پوری ہیبت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتہ جو نہ کسی کی سفارش سنتا ہے، نہ کسی کو ایک سیکنڈ کی مہلت دیتا ہے، نہ کسی کی دولت کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی جوانی پر رحم کھاتا ہے۔ اس وقت انسان تڑپتا ہے، وہ چیخنا چاہتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی ساری جمع پونجی کو پکارنا چاہتا ہے کہ کوئی اسے بچا لے، لیکن زبان تالے سے لگ جاتی ہے، حلق سے آواز نہیں نکلتی، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور روح پیروں کے انگوٹھے سے کھینچنا شروع ہوتی ہے، جس کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے جیسے زندہ انسان کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ میرے بھائیوں، موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف بوڑھوں کو آتی ہے یا بیماروں کو آتی ہے، بلکہ یہ ہر لمحہ ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ کبھی کسی قبرستان جا کر دیکھو، وہاں جوانوں کی قبریں بوڑھوں سے زیادہ نظر آئے گی۔ وہاں ایسے لاکھوں لوگوں کی مٹی موجود ہے جنہوں نے کل صبح کا بہت بڑا پلان بنایا ہوا تھا، جنہوں نے اگلے مہینے کی شادیاں طے کی ہوئی تھی، جنہوں نے نئے مکانات اور کاروبار شروع کیے تھے، لیکن موت نے انہیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی اور ان کا سارا پلان ادھورا رہ گیا۔ ہم کتنے نادان اور بے وقوف ہیں کہ ہم اس دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں جو خود ایک دن فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ ہم گناہوں کے اس دلدل میں اس طرح دھسے ہوئے ہیں جیسے ہمیں کبھی مٹی کے نیچے نہیں جانا اور کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا۔ ہم اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی کے دن ہیں، ابھی تو زندگی کے مزے لوٹنے ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر کے اللہ اللہ کر لیں گے۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو کہ ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے تیاری کرے، کیونکہ موت کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو اس بڑے اور خوفناک راز کی طرف لے کر جاتا ہوں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، یعنی وہ 3 نشانیاں جو ملک الموت انسان کے پاس خود آنے سے پہلے بھیجتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے۔ اللہ رب العزت نے موت کے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اس کو دنیا سے اٹھانے سے پہلے کچھ واضح اشارے ضرور دے تاکہ کل قیامت کے دن وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ پہلی نشانی انسان کے اپنے جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے بال کالے اور گھنے ہوتے ہیں، اس کے اعضاء میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے بالوں میں پہلے سفیدی آنا شروع ہوتی ہے، وہ چاندنی کا پہلا قطرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلا قاصد ہوتا ہے جو ملک الموت کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، اور وہ سفیدی انسان کے کان میں چپکے سے کہتی ہے کہ اے انسان، تیرے جانے کا وقت اب قریب آ رہا ہے، تیرے جسم کی رونقیں اب ختم ہونے والی ہے اور تیری جوانی تجھ سے رخصت ہو رہی ہے۔ اب اپنے رب کی طرف لوٹ آ اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیکن ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم اس سفیدی کو کلر کر لیتے ہیں، مہنگے خضاب لگا کر اسے چھپا دیتے ہیں اور اپنے دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے موت کو دھوکہ دے دیا اور دوبارہ جوان ہو گئے، حالانکہ وہ قاصد اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی انسان کے جسم کی کمزوری، بینائی کا کم ہونا اور مختلف بیماریوں کا اچانک حملہ کرنا ہے۔
جب انسان کی سیدھی پیٹھ جھکنے لگے، جب گھٹنوں اور جوڑوں میں درد ہونے لگے، جب عینک کے بغیر دنیا دھندلی دکھائی دینے لگے اور دانت ٹوٹنے لگے، تو یہ ملک الموت کا دوسرا قاصد ہوتا ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے غافل انسان، تیری مہلت اب ختم ہو رہی ہے، تیری جسم کی عمارت اب گرنے والی ہے، اب اس دنیا سے دل لگانا بند کر اور اپنے اصل گھر کی تیاری کر، کیونکہ اب کوچ کا وقت قریب ہے۔ اور تیسری سب سے خطرناک اور دل ہلا دینے والی نشانی جو ہمیں روز جھنجھوڑتی ہے اور ہماری غفلت کا جنازہ نکالتی ہے، وہ ہے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی اچانک موت۔ جب ہمارا کوئی ہنستا کھلتا جوان دوست، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار، ہمارا پڑوسی یا سگا بھائی اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب ہم اس کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اندھیری اور نمناک قبر میں اتار کر آتے ہیں، تو وہ قبر کی مٹی ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ اے انسان، آج میں نے اسے اپنے اندر چھپایا ہے، کل تیری باری ہے۔ آج تو اسے چھوڑ کر جا رہا ہے، کل لوگ تجھے اسی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ تین نشانیاں اللہ پاک ہمیں روز اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی اور سنگ دلی دیکھو کہ ہم جنازے میں جا کر بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی اپنے موبائل پر میسیج دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے موت صرف اسی کے لیے آئی تھی اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ ابھی وہ سب سے بڑا اور دل ہلا دینے والا واقعہ باقی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا، جسے سن کر آپ کے آنسو نہیں رک پائیں گے اور روح کانپ اٹھے گی۔ لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے گناہوں کی تباہی اور ان کے ہولناک انجام پر غور کرے کہ ہم کس مٹی کے بنے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم نے گناہوں کو اتنا ہلکا اور معمولی لے لیا ہے جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جھوٹ بول لیا تو کیا ہوا، کسی کی غیبت کر لی تو کیا ہوا، موبائل پر فلم دیکھ لی یا گانے سن لیے تو کیا ہوا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا حق مار لیا، سود کھا لیا یا فجر کی نماز کو چھوڑ کر سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہ گناہوں پر پکڑنے والا بھی ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ گناہ انسان کے دل کو اندر سے کالا، زنگ آلود اور مردہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان پہلی بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نورانی دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اسی وقت توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر انسان کا دل ایسا مردہ ہوتا ہے کہ اسے گناہ پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، نہ اسے نماز کی طلب ہوتی ہے اور نہ قرآن سننے سے اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ ذرا ٹھہر کر تنہائی میں سوچو، اگر اسی گناہ کی حالت میں جب تم رات کے اندھیرے میں اپنی موبائل کی اسکرین پر کوئی فحش اور گندی چیز دیکھ رہے ہو، یا جب تم کسی کمزور پر ظلم کر رہے ہو، یا جب تم نماز فجر کو چھوڑ کر گہری نیند میں سو رہے ہو، اسی سیکنڈ ملک الموت تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تم اس فرشتے سے کہو گے کہ مجھے 2 منٹ دے دو تاکہ میں موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دوں، یا مجھے ایک سجدہ کرنے کی مہلت دے دو؟ اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی اور اسی گناہ کی حالت میں تمہاری روح نکال لی جائے گی۔ اس اندھیری اور تنگ قبر کا تصور کرو جہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی اے سی یا پنکھا نہیں ہوگا، کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہوگا، جہاں صرف مٹی ہوگی، اندھیرا ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے اور تمہارے اعمال کی تنہائی ہوگی۔ قبر روزانہ ہر انسان کو دن میں
5 مرتبہ پکارتی ہے اور بڑے دردناک انداز میں کہتی ہے کہ اے ابن آدم، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر اکیلے آنے سے پہلے اپنے ساتھ انسانیت اور نیک اعمال کا سامان لے کر آنا۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے لیے تہجد اور نماز کی روشنی لے کر آنا۔ میں کیڑوں مکوڑوں اور سانپوں کا گھر ہوں، میرے لیے قرآن کی تلاوت کا تریاق لے کر آنا۔ میں بہت سخت گھر ہوں، مجھ پر رحم کرنا۔ افسوس کہ ہم نے اس ابدی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہم اس فانی دنیا میں اپنے عارضی مکانوں کو سجانے کے لیے، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن اس ابدی گھر کے لیے 1 منٹ بھی نہیں نکالتے جہاں ہمیں قیامت کے دن تک اکیلے رہنا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں آسمان پر جانا بند ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں سے سکون اور برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگیوں میں ایسی بے سکونی پھیل جاتی ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے مر جاتا ہے۔ ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے گانوں، فلموں، کلبوں اور دنیاوی لذتوں کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ دلوں کا سکون اور روح کی تسکین صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اس کے حضور رو رو کر سجدہ ریزی کرنے میں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز انسان کو سچا سکون نہیں دے سکتی۔ مگر میرے پیارے عزیزو، مایوس مت ہو، کیونکہ جہاں خوف آخرت کا تذکرہ ہے، وہاں میرے رب کی رحمت کا سمندر بھی اتنا بڑا اور وسیع ہے کہ اگر کائنات کے سارے گناہ گار مل کر بھی گناہ کرے تو اس کی رحمت کے سامنے وہ ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں پکار کر فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو کالا کر دیا، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو بہت مہربان اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ذرا اس منظر کو یاد کرے اور اپنے دل میں محسوس کرے کہ جب ایک گناہ گار بندہ رات کی تنہائی میں، جب سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے اور اس کی آنکھ سے ایک چھوٹا سا گرم آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہتا ہے، تو اللہ پاک کو اپنے اس ٹوٹے ہوئے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ملائکہ میں فخر کرتا ہے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو اس بندے کے جسم پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹ آئے۔ وہ تو 1 ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ دنیا کی ماں تو 1 یا 2 بار غلطی کرنے پر بچے کو غصے میں گھر سے نکال دیتی ہے، لیکن میرا غفور الرحیم رب کہتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین و آسمان کے خلا کو بھی گناہوں سے بھر دے اور پھر میرے دروازے پر آ کر ایک بار خلوص دل سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہوں کو نہ صرف گناہ معاف کروں گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم اور شفیق ہے ہمارا پروردگار، جو ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے اور توبہ کرنے پر انہیں نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی ہمارے ہدایت کے لیے رو رو کر گزار دی۔ ذرا اس دردناک اور رقت آمیز منظر کا تصور کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید علالت اور تکلیف میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے انتہائی غمگین کھڑے تھے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے دروازے پر اجازت مانگ رہے تھے۔ اس کٹھن اور آخری وقت میں بھی جب انسان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سسکیوں کے ساتھ فرما رہے تھے، امتی امتی امتی، یعنی میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کو بخش دینا، میری امت پر رحم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فکر نہیں تھی، اپنے خاندان کی فکر نہیں تھی، بلکہ انہیں میری اور آپ جیسے گناہ گار خطا کار امتیوں کی فکر تھی، جو ہزاروں سال بعد دنیا میں آنے والے تھے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طرف دیکھی تو انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی رسوا نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تب جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو سکون ملا اور انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ میرے بھائیوں، جس شفیق نبی نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں کیے، جن کے پاؤں مبارک پر طویل سجدوں کی وجہ سے سوزش اور ورم آ جاتا تھا، آج ہم نے ان کی سنتوں کا مذاق بنا دیا ہے، ان کے احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ ہم ان کی امت کہلاتے ہوئے بھی دن رات گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے نبی کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ کیا ہم حوض کوثر پر ان کا سامنا کر سکیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو وہ سب سے بڑا راز اور وہ خاص عمل بتاؤں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا، جو آج کے اس پرفتن دور میں اکثر لوگ بالکل نہیں جانتے یا جان کر بھی غافل ہیں، لیکن وہ عمل آپ کے نامہ اعمال کو سیکنڈوں میں بدل سکتا ہے اور آپ کی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد باقاعدگی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے موت، یعنی جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلے گی وہ کسی عذاب اور حساب کے بغیر سیدھا جنت کا مہمان بنے گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان اور بڑا عمل ہے۔ اور دوسرا وہ خفیہ اور طاقتور عمل جو رات کو سونے سے پہلے کا ہے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ جب آپ رات کو اپنے بستر پر جائیں تو موبائل کو ایک طرف رکھ دیں، 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے پورے دن کے گناہوں کو یاد کریں کہ آج میں نے کتنے جھوٹ بولے، کتنی نمازیں چھوڑیں، کتنا غلط دیکھا۔ پھر اپنے دل میں سچی شرمندگی لائیں اور خلوص دل سے سید الاستغفار پڑھیں، یا اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف اتنے الفاظ سچے دل سے کہہ دیں، اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اگر آج کی یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے تو مجھے ایمان پر موت دینا اور مجھ سے راضی ہو جانا۔ میرے عزیزو، اگر آپ یہ سچی توبہ کر کے سوئیں گے اور اسی رات نیند کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کی موت ایک شہید کی موت ہوگی اور آپ سیدھے جنت الفردوس کے حقدار بنیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ روح کا وہ زاد راہ ہے جو سیکنڈوں میں انسان کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے بھی ہم میں سے کسی کو بھی ملک الموت کا بلاوا آ سکتا ہے اور ہمارا نام دنیا سے مٹ سکتا ہے۔ اس لیے آؤ آج ہی اسی وقت اسی لمحے اپنے رب سے صلح کر لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آئیے اب ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کے حضور رو کر، گر گرا کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک ایسی طاقتور دعا کرتے ہیں جو عرش الہی کو ہلا دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تیرے انتہائی گناہ گار، خطا کار، بدکار اور نااہل بندے ہیں۔ ہمارے سر گناہوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، ہماری راتیں اور ہمارے دن تیری نافرمانیوں سے کالے ہو چکے ہیں، ہماری غفلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یا اللہ، اے ہمارے مالک، ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کو کھایا، تیرے دیے ہوئے رزق کو استعمال کیا اور تیرے ہی سامنے تیری نافرمانی کرنے کی جرات کی۔ ہم کتنے سرکش ہیں یا اللہ، ہم نے تیری دی ہوئی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھیں، تیرے دیے ہوئے کانوں سے جھوٹ اور گانے سنے، تیرے دیے ہوئے پیروں سے گناہ کی محفلوں کی طرف چل کر گئے۔ یا اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم تیرے سامنے بہت شرمندہ ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ، اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمیں اپنے دروازے سے دھتکار دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے، ہماری اس اندھیری اور تنگ قبر کا کیا بنے گا۔ یا اللہ، جب منکر نکیر ہولناک شکلوں میں ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں مٹی کے دبانے سے بچا لے۔ اے ہمارے رحیم پروردگار، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی توبہ کو قبول فرما، ہمارے دلوں کی سیاہی کو اپنے نور سے دھو ڈال، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی سچی اور پکی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ملک الموت کے آنے سے پہلے مرنے کی بہترین اور کامل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کا حریص نہ بنا بلکہ آخرت کا طلبگار بنا دے۔ جب ہمارا آخری وقت آئے، جب سانسیں اکھڑنے لگے، جب گھر والے رو رہے ہوں، تو اے اللہ، ملک الموت کو ہمارے لیے نرم فرما دینا، ہماری روح کو آسانی سے نکالنا اور اس آخری وقت میں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دینا، ہمیں قبر کے ہولناک عذاب سے، جہنم کی دہکتی ہوئی اور سلجھا دینے والی آگ سے اور حشر کی رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ، ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پالا، ان کی مغفرت فرما، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا اور ہمارے پورے خاندان کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ اکٹھا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں نصیب فرما اور ان کے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا وہ ٹھنڈا پانی پینا نصیب فرما جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ آمین یا رب العالمین، بجزاہ النبی الامین۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آج اس پیغام نے آپ کے دل کی دنیا کو تھوڑا سا بھی ہلا دیا ہے، اگر آپ کے دل میں اپنے رب کا خوف اور محبت جاگی ہے اور آپ کی آنکھ سے اپنے گناہوں پر ندامت کا ایک بھی آنسو نکلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ابھی پتھر نہیں بنا، وہ ابھی زندہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ غفلت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک اس ہدایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپ میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ یہ اصلاحی اور ایمان افروز سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہ سکے، اور اپنے گناہوں کا سچے دل سے اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی کا عہد کرنے کے لیے ابھی کمنٹ باکس میں پورے خلوص کے ساتھ استغفر اللہ ضرور لکھیے،
کیا معلوم آپ کا یہ ایک چھوٹا سا کمنٹ، آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے انسان کی زندگی بدل دے، اسے نماز پر لگا دے، اور وہ جب تک نیکی کرے گا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے قبر میں صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں، عافیت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں سچا مسلمان بنائے، آمین۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔